دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ پہلے پیر کا عظیم و شان خاص مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں یا رزاقو جس کے معنی ہیں اے روزی دینے والے، اور ساتھ میں یا قہارو یا جبارو جو کہ جلالی اسماء اعظم ہیں۔ اللہ والو جو خاص بندہ رب العالمین کا بننا چاہتا ہے وہ آج اس تسبیح کو پڑھ لے۔ یا رزاقو کے معنی ہیں اے روزی دینے والے۔ جب ہم سب جانتے ہیں کہ روزی دینا اللہ پاک کی ہی قبضے قدرت میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے، رب العالمین ہی سب کو رزق دیتا ہے، سب کو جو ہے وہ اٹھاتا ہے، تو دوستوں کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ اور اللہ والو طریقہ وہ بتاؤں گا جو کہ اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے، جس کو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ یہاں 1-2 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ساتھ میں یا قہارو جس کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ دنیا میں جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دل میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو سب پہ طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میرے رب سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دوستوں ہمیں یہ نام سہارا دیتا ہے، ہمیں سپورٹ کرتا ہے کہ دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ساتھ میں تیسرا نام یا جبارو جس کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو میرا سہارا ہے جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ تب یا جبارو بندے کو یقین دلاتا ہے کہ اگر تو گر بھی گیا تو تیرا رب تیرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اور تجھے اسی وقت کھڑا کر دے گا۔ نہ صرف کھڑا کرے گا بلکہ تجھے طاقتور بنا دے گا، تجھے اس دشمن پر غلبہ عطا کر دے گا۔ اور ساتھ میں جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے عمل تینوں کو ملا کے یا رزاقو، دیکھیں رزاقو کے معنی روزی دینے والا، رزق کے معنی بہت سارے ہیں، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، دولت بھی ہے، اور بیٹا اولاد بھی ہے، شادی بھی ہے، یہ سب رزق کے اندر ہوتے ہیں، کھانا پینا اذکار یہ سب آ جاتے ہیں۔ تو دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کے دن آپ لوگوں نے یہ عظیم و شان خاص اور نیا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ پہلا پیر ہے۔ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں جب بھی پہلے پیر کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں جس کو صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 3 بار پڑھنا ہے اس نبوی عمل کو، اور کوشش کریں کہ 1 مٹھی چاول کے دانے لے لیں۔ ہر گھر میں چاول کے دانے موجود ہوتے ہی ہیں، بے شک ٹوٹا چاول ہو، 1 مٹھی چاول کے دانے صاف ستھرے لے لیں، یا چینی کے دانے لے لیں، یا 1 مٹھی آٹا لے لیں۔ اس طریقے سے بھی یہ عمل آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو، ان آٹے کو یا پھر ان چینی کے دانوں کو رکھ دیں۔ یقین جانیں آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، یعنی آج 1 دانے کے عوض آپ کو 1 کروڑ ملیں گے، کیونکہ یہ ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے۔ اللہ والو 6 تاریخ ہے اور یہ پہلے پیر کا دن ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد یوم عاشورہ سے پہلے آپ لوگ ارب پتی بن جائیں گے، آپ لوگ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اللہ والوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی نیاب عمل ہے، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ اس لیے میں آج آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ عمل دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں فرما دے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، آپ کو اتنا مال و دولت، عزت اور شہرت ملے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ والوں یہ رب کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت اپنے خاص بندوں پر خاص دنوں میں ہوتی ہیں، جو کہ دن ماہ محرم کی 6 تاریخ کا ہے۔ اللہ والوں نہایت عظیم و شان دن ہیں، نہایت خاص دن ہیں، رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ تو لہٰذا آج یہ عمل، یہ وظیفہ
کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اخلاص میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں عطا ہوں گی۔ اللہ والوں، جو میری بہنیں بانجھ پن یعنی کہ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، وہ امام علی اصغر کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کریں۔ یقین جانے ہر دعا قبول ہونے والی ہے۔ ماہ محرم کی یہ 6 تاریخ، یقین کریں وہ 6 مہینے کا ننھا علی اصغر جس کو تیر مار کے یزیدیوں نے شہید کر دیا تھا، اللہ والوں آج ان کے وسیلے سے میرا جو بہن بھائی، میری جو ماں اس عمل کو پڑھے گا، اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس پر یقین کریں لازمی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ یعنی وہ دروازہ کھل جائے گا جس کے لیے وہ پریشان ہیں، وہ تنگ دست ہیں، وہ بے چین ہیں کہ کاش میری اولاد ہو جائے۔ لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ تانا کشی کر رہے ہیں۔ میں اپنی ان تمام بہنوں بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ محرم الحرام کی وہ صرف اور صرف اللہ والوں 6 تاریخ پہلے پیر کو یہ عمل پڑھ لیں۔ نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے، نہایت خاص عمل ہے۔ بس ایک بار، صرف ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس تسبیح کو پڑھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کے رزق میں خوب برکتیں ہوں گی۔ یوم عاشورہ سے پہلے آپ لوگ کروڑوں کے مالک، ارب پتی بن جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر اور یا پھر نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانے آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج آپ کو وہ نصیب ہوگا جس کی آپ لوگ کامنا کرتے ہیں، جس سے آپ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر کرم کر دے، اور یہ رحم، یہ کرم آج آپ پر ہو کر ہی رہے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کا واسطہ، یوم عاشورہ کا مبارک اور بابرکت دن کا واسطہ، امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا واسطہ، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر
अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राजी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बग़ैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। हर बंदे की मुसीबतें, हर बंदे की परेशानियां अलग अलग हैं। लेकिन आज माह मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख और पहले पीर के दिन जो बंदा भी रब की रहमतों को हासिल करना चाहता है, जो बंदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होना चाहता है, वो आज माह मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख को इस खास तस्बीह को पढ़ ले। बीमार हो शिफा हो जाएगी, तंगदस्त हो तंगदस्ती से निजात हो जाएगी। रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, पसंद की शादी करना चाहती हैं, पसंद का घर खरीदना चाहती हैं, गाड़ी या पसंद की नौकरी, यानी जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी हाजत है, बस आज माह मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख और पहले पीर के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में कामिल यकीन और भरोसे के साथ बैठ जाएं और कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद लिख देंगे तो आपको हमारी रूहानी मदद भी जो है वो वाज़े तौर पर देखने को मिलेगी और इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम संवरने लग जाएंगे, आपके मामलात बेहतर होने लग जाएंगे। बस आज ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। निहायत अजीम व शान और ख़ास अमल माह मुहर्रम की आपकी खिदमत में 6 तारीख और पहले पीर का लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यू या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या?
آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ
ثابت قدمی، تو اللہ والوں اور یا رزاق جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادر اور یا رزاق ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ دو بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادر اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادر یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادر اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے اللہ والوں، یہ آخر والا عمل، یہ آخر والا وظیفہ سب سے خاص ہے، یہ یوں سمجھے کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس سے بڑا اور اس سے انمول عمل کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں نہایت خاص عمل ہے جو کہ رب کے جلالی اسماء اعظموں کا ہے، یا قہار یا جبار، جس کو پڑھنے سے آپ کے جسم میں جادو جنات کے جتنے معاملات نظر بد ہیں سب جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ ماہ محرم کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کا سب سے خاص عمل ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قہار یا جبار ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہار یا جبار ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہار یا جبار ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہار یا جبار کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 9 بار، 9 ٹائمز، 9 مرتبہ آپ لوگوں نے یا قہار یا جبار کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چینی چاول جو بھی صدقے کے لیے رکھے ہیں ان پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک بہترین انداز میں مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب کو منانے کا وقت ہے، اب رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ پہلے تو جو پانی کے گلاس پہ دم کرا ہے اس پہ پھونک ماریں اور پی لیں، اور جو چاول صدقے کے لیے رکھے ہیں ان کو چاولوں کو ابال کر اپنی چھت پہ رکھ دیں، تو وہ جو ہے صدقہ آپ کا ہو جائے گا، چڑیا وغیرہ کھا لیں گی۔ اور اگر چینی وغیرہ رکھی ہے یا آٹا رکھا ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھ دیں جہاں پر چونٹیاں وغیرہ آسانی کے ساتھ کھا لیں، تو اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ والو دعا اب لمبی اور اچھے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے لو لگانے کا وقت ہے، اب رحمتیں لوٹنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ چلا پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔